بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فریدیہ پوڈ کاسٹ، اور آج ہمارے ساتھ موجود عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کے سینئر مدرس، معروف مذہبی اسکالر مفتی پیر محمد اطہر فرید شاہ ثانی، ایم فل انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ قربانی کے متعلق ہے، اور وہ عام سوالات جو ہم سب کو قربانی کے حوالہ سے درپیش آتے ہیں۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالات قرآن و حدیث کی روشنی میں قبلہ مفتی صاحب سے ڈسکس کریں اور ان سے معلوم کریں کہ قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ جو ہیں، شریعت اسلامیہ، وہ اس حوالہ سے، ان مسائل کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے۔ قبلہ مفتی صاحب، قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ دیکھیں، اس حوالہ سے وہ باتیں جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احادیث میں بیان فرمائی، جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے، قربانی کرنا بھی اس پر واجب ہے، اور وہ کل 6 شرائط ہیں۔ وہ شخص عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، مقروض نہ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ جس بندے میں یہ 6 شرائط موجود ہوں گی، اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کا نصاب کتنا ہے کہ کتنا مال ہو تو اس بندے پر قربانی واجب ہے؟ اس حوالے سے جو شریعت اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہ کل 4 چیزیں ہیں جو قربانی کا نصاب بنتی ہیں۔ یا تو کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا ہو، تب اس پر قربانی واجب ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہو، تب واجب ہے، یا چاندی کے نصاب کے برابر اس کے پاس پیسے موجود ہوں، جو کہ آج کل ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1,70,000 روپیہ بنتا ہے۔ جس کے پاس 1,70,000 روپیہ ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور چوتھی چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اس کی ضروریات سے زائد مال موجود ہو۔ یعنی اس کی میں تھوڑی سی وضاحت یوں کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ لباس موجود ہے لیکن وہ میں پہنتا نہیں ہوں، یا میرے پاس کچھ ایسا مال موجود ہے جو میرے تصرف میں نہیں ہے، تو اس سب مال کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ بھی 1,70,000 روپیہ یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار پہنچ جائے تو مجھ پر قربانی واجب ہو۔ اور وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے؟ ہاں، وہ قرآن مجید کے اندر بڑے واضح انداز میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قربانی کے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا وہ بہیمۃ الانعام ہیں، اور اس کے بعد 4 جانور کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ بکرا ہے، بھیڑ، گائے اور اونٹ، یعنی ان کے نر مادہ ملا کر کل 8 بن جاتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے۔ اور وہ جانور جو بہیمۃ الانعام کے زمرہ میں آتے ہیں، یعنی وہ جانور جن کی ہم گھروں میں پرورش کرتے ہیں اور وہ چرنے والے جانور ہیں، زمین پر چوپائے ہیں، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو بھینس کے حوالے سے ایک بڑا ایشو چل رہا ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو کیا بھینس بھی ہم پھر انہی جو آپ ذکر کر رہے ہیں چوپایوں میں اسے بھی شامل کریں گے؟ جی بالکل، بھینس بھی، بلکہ اس کے حوالہ سے تو ایک الگ ہم نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ سے ان کے زمانہ تک 300 سال تک تو بھینس کا کوئی اختلاف موجود ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں پڑا ہے۔ تو بالکل بھینس چونکہ گائے کے حکم میں ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز۔ بلکہ یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں، پہاڑی علاقوں کے اندر ایک جانور پایا جاتا ہے جس کو پہاڑی گائے یا انگلش میں اس کو یاک کہتے ہیں، اس کی قربانی کرنا بھی، وہ بھی گائے کے حکم میں ہے، اس کی قربانی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بھی بہیمۃ الانعام ہی ہے۔ اور قبلہ مفتی صاحب، جانوروں کا آپ نے ذکر کیا، اب ان جانوروں میں سے افضل قربانی کس جانور کی ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صراحتاً یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس جانور کی قربانی افضل ہے جو قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہو اور جسم کے اعتبار سے فربا ہو۔ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس نہ تمہارے جانوروں کا گوشت آتا ہے، نہ خون آتا ہے، لیکن دلوں کا تقویٰ آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر دل میں تقویٰ بھی موجود ہو تو پھر کون سی قربانی کی جائے؟ تو وہ جانور جو بہترین ہو اور قیمتی ہو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اچھا قبلہ شاہ صاحب، وہ کون سے ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی کرنا وہ جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، صحاح کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صراحتاً 4 ایسے عیوب کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی جانور میں وہ پائے جائیں تو ان کی قربانی جائز نہیں۔
پہلا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، یعنی سامنے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بیمار جانور ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ جانور جس کی آنکھ میں عیب ہو، جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی کہ ایسا کمزور جانور کہ جس کے اندر گوشت ہی موجود نہ ہو، یعنی بالکل سوکھا سا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جانور ہے اور اس کے اندر کوئی معمولی عیب موجود ہے تو اس کے حوالے سے اجازت شریعت اسلامی ہمیں دیتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹ جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس حوالہ سے علماء اکرام کی، مفتیان اکرام کی اپنی اپنی آراء موجود ہیں، لیکن بہترین اس کا جو جواب ہے وہ ہمیں حدیث شریف کے اندر ملتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے جس کا سینگ یا کان آدھے سے زیادہ ٹوٹا یا کٹ جایا کرتا تھا۔ تو اسی حکم کے اوپر ہم چلیں گے، ورنہ بہت سے مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ سینگ کا ٹوٹ جانا یا کان کا کٹ جانا یہ ایک معمولی عیب ہے، اور دوسرا جہاں پر صراحتاً حضور کی حدیث ہے وہاں پر ان دو چیزوں کا ذکر نہیں۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ بہرحال عیب تو ہے۔ ایسا سینگ جو کہ آدھے سے زیادہ کٹ جائے، ٹوٹ جائے، یا کان جو آدھے سے زیادہ کٹ چکا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آدھے سے کم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہی حکم دم کے بارے میں بھی ہے۔ اور اگر ایسا جانور جس کا بچپن سے ہی نہیں ہے، اس کا کان نہیں ہے یا اس کا سینگ ہی نہیں ہے، جب وہ پیدا ہوا پیدائش کے وقت سے نہیں ہے، تو اس کا بھی پھر یہی حکم ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو تو وہ جانور کا حسن ہوتا ہے، اس کو بیپاری بھی اس کو خوبصورتی کے اندر لے کر آتے ہیں، لیکن اگر بچپن سے کان نہ ہو تو یہ عیب تصور کیا جاتا ہے۔ تو جس کا شروع سے کان ہی نہ ہو یا دم نہ ہو یا تھن نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا ابتدا سے، بچپن سے اس کے سینگ ہی نہیں ہے، اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ہے دو سینگوں کا۔ اگر ایسا جانور ہے جس کا ایک سینگ ہے اور دوسرا نہیں ہے، وہ کیا پھر ہم اسے عیب میں شامل کریں گے کہ یہ عیب دار جانور ہے؟ ہاں، وہ عیب دار ہو گیا، کیونکہ اب ایک سینگ اس کا نارمل تھا، دوسرا عیب کی وجہ سے نہیں آیا، وہ عیب کے اندر چلا جائے گا۔ دوسری جو ایک اور بڑی کنفیوزنگ ہے وہ یہ ہے کہ خصی جانور کے حوالے سے کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ خصی جانور کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں خصی نہیں کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں۔ صحاح ستہ کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، سنن ترمذی کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر قربانی کے موقع پر دو موٹے سینگوں والے خوبصورت سیاہ اور سفید دھبوں والے خصی جانوروں کو ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ تو بالکل خصی جانور کو ذبح کرنا سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں پتہ چلتا ہے۔ قبلہ آج کل ظاہر ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو بہت ساری ایسی سہولیات بھی آ گئی ہیں جو ظاہری طور پہ، جیسے آپ نے عیب بیان کیے ہیں جانور کے، وہ ان عیب کو وقتی طور پہ چھپا لیتے ہیں بیوپاری جو ہیں۔ اب کسی بندے نے جانور خریدا، وہ ظاہری طور پہ انہوں نے عیب چھپا لیا، جب وہ گھر آیا ایک دو دن بعد اسے پتہ چلا کہ اس جانور میں تو یہ عیب ہے، تب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تاکید کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قربانی کا جانور خریدو تو اس کی آنکھ اور کان کو اچھے طریقے سے دیکھا کرو۔ اب آپ جب بیپاری کے ساتھ سودا کر رہے تھے، آپ نے سودا کیا اور آپ نے اچھے طریقے سے معائنہ نہیں کیا، تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ آپ کی اپنی ہے۔ اب چونکہ غلطی آپ کی ہے تو اس طرح کا عیب دار جانور جس کا عیب بعد میں واضح ہو رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ یا تو اس کو تلاش کر کے واپس کریں یا اور کوئی جانور خریدیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں عیب دار جانور پیش کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، جانور قربانی کے لیے خریدا، اب قربانی کے دنوں میں وہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی، وہ جانور کو فروخت کرنا پڑ گیا، تو ایسے حالات میں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یعنی کوئی حرج نہیں ہے، آپ
ضرورت کے پیش نظر آپ کسی قربانی کے جانور کو فروخت کر سکتے ہیں، لیکن آپ پر واجب وہیں پر موجود ہے، آپ کو اس کے عوض دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا ہی ہوگا۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلے جانور ایک قیمت میں خریدا اور جب آپ نے اس کو بیچ دیا تو آپ نے نفع کے ساتھ بیچا، تو جو آپ نے نفع کمایا ہے اس کو بھی صدقہ کیا جائے گا، وہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ نے اس کو صدقہ کرنا ہے اور پھر جس قیمت میں آپ کو جانور ملے اس کو خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ قبلہ مفتی صاحب، آج کل ہمارے ہاں جیسے حصے شامل کیے جاتے ہیں، اب کوئی ایسا شخص ہے جس کی کمائی ظاہراً سب کو پتہ ہے کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے یا اس کے جو انکم کے سورسز ہیں وہ حلال نہیں ہیں، حرام ہیں، تو ایسے شخص کو اسے حصے میں شامل کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں میں اس کو تھوڑا کلیریفائی یوں کر دوں کہ حرام کی کمائی سے اگر بندہ تنہا جانور کرے تو اس کا کیا حکم، اور اگر وہ شرکاء کے ساتھ کرے، یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، میں دونوں کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، ولا یقبل الا طیبا، اور اللہ پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اگر کسی آدمی کا پیسہ یا کمائی حرام کی ہے اور وہ اپنا بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ وہ حرام ہے اس کی قربانی اس کے لیے جائز نہیں ہے اور وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگا حدیث کے روح سے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص شرکاء کے ساتھ مل کر بڑے جانور کے اندر مثلا گائے میں، بھینس میں یا اونٹ کے اندر حصہ ڈالتا ہے اور ایک شخص کی کمائی حرام کی ہے، اب دیکھیں بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ بقیہ لوگوں کی بھی جو حصہ ہے وہ درست نہیں ہے، قربانی جائز نہیں، لیکن میں یہاں سے کہتا ہوں کہ باقیوں کا کیا قصور ہے، ان کی تو کمائی حلال کی ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اللہ کو نہ آپ کا گوشت چاہیے نہ اس کا خون چاہیے، دلوں کا تقوی چاہیے، تو اگر کسی ایک آدمی کا حصہ اندر حرام کا آ بھی گیا ہے تو بقیہ کے اوپر بقیہ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی قربانی پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ چاہے انہیں یہ معلوم ہے کہ اس کی آمدن جو ہے وہ ناجائز ہے تو پھر بھی وہ اسے شامل کر سکتے ہیں؟ احتیاط تو اسی میں ہے کہ اس کو شامل نہ کیا جائے، اس کو پہل نکال دیا جائے، لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب دوبارہ سے تو وہ نئے انداز سے نئے سرے سے قربانی کر نہیں سکتے ہیں، ویسے بھی وقت جا چکا، تو پھر آپ یہی حکم ہے کہ آپ اس کو جانے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ قبلہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جانور کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کچھ مشینی آلات اس طرح کے آ چکے ہیں۔ دیکھیں ایک مصنون طریقہ تو یہ ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے، لیکن چونکہ آج کل ہمیں یہ ماڈرن سائنس جو ہے یہ سہولت مہیا کرتی ہے کہ ہم تھوڑے وقت کے اندر یہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے تکبیر پڑھ کے بٹن کو آن کر دیا تو وہ مشین جتنے جانوروں کو ذبح کرتی جائے گی تو وہ ذبیحہ حلال اور جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تکبیر پڑھنا بھول گئے، وہ ایسے آلات ہیں کہ اب ادھر توجہ تھی اور تکبیر پڑھنا بھول گئے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو جانور پر جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑی تو صراحتاً قرآن مجید کے اندر اس کا حکم ہے کہ ایسا ذبیحہ حلال نہیں، لیکن اگر بھول گئے ہیں لیکن دل کے اندر ایمان موجود ہے تو اس کے حوالے سے اجازت ہے کہ اگر اس کو یاد ہوتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، تو خطا اور نسیان کی وجہ سے حکم جاری نہیں ہوگا اور ذبیحہ جائز ہو جائے گا۔ اور کس حد تک وہ جانور کی گردن جو ہے اس کی رگیں جو ہیں وہ کاٹنی چاہیے؟ دیکھیں جانور کے گلے کے اندر 4 طرح کی رگیں موجود ہوتی ہیں، حلقوم، مری اور ودجان۔ ایک رگ ہے جو کہ سانس کی نالی ہے، دوسری ہے جو کھانے کی نالی ہے، اور 2 نالیاں خون کی سپلائی کی ہوتی ہیں۔ تو علماء اکرام فقہا کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر اگر کٹ جائے تو آپ کا ذبیحہ جائز ہوگا، اکثر سے کم ہو تو پھر ذبیحہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اصل مقصد ہے خون کا بہانا، اگر اچھے طریقے کے ساتھ اس کے گلے کو کاٹا جائے اور اس کا خون اچھی طرح سے بہہ جائے تو آپ کا ذبیحہ جائز ہو۔ قبلہ مفتی صاحب ایک اور مسئلہ جو تقریباً اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا عیب کے حوالے سے کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹ جائے یا کان ٹوٹ جائے، قربان گاہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو وہ جب ذبح کرنے سے پہلے اسے مضبوط کیا جاتا ہے، اسے باندھا جاتا ہے، اس دوران وہ گرتا ہے اور گرنے کی وجہ سے اگر اس کا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ہاں، جو ذبح سے پہلے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ذبح کے حکم میں ہی ہوتے ہیں، یعنی آپ نے جانور کو گرایا، گرنے کی وجہ سے اس کا سینگ نیچے لگا، ٹوٹ گیا، وہ زخمی ہو گیا، چوٹ آ گئی، تو وہ ذبح کے حکم میں ہی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو حلال کر دیا جائے، وہ بالکل درست اور جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اب 7 حصے تھے قربانی کے، تو کیا جو بقیہ 2 حصے ہیں اگر کوئی عقیقے کی نیت سے وہ 2 حصے اپنے لے تو وہ جائز ہے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کہیں پر بھی اس کی ممانعت نہیں ہے، یعنی 5 قربانی کے حصے ہو گئے، 2 عقیقے کے حصے ہو گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا قبلہ مفتی صاحب، قربانی کے وقت کے حوالہ سے بھی لوگ کنفیوژنگ کا شکار ہیں، تو قربانی کا جو وقت ہے افضل ترین وقت کون سا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر سبقت لے جاؤ۔ جی تو افضل ترین وقت تو یہی ہے، افضل ترین دن یہ ہے وہ قربانی جو پہلے کی جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، آپ کو کوئی کسائی دستیاب نہیں ہے، آپ اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے ذبح نہیں کر پا رہے، تو آپ کے اجر میں کمی نہیں ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ بلا ضرورت، بلا عذر قربانی کو لیٹ کرتے ہیں تو وہ کراہت میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال 3 دن تک قربانی کرنا جائز ہے، عید الاضحیٰ کے 3 دن تک، یعنی 10 ذی الحج کی فجر سے لے کر 12 ذی الحج کی عصر تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 3 دن تک قربانی کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 13 ذی الحج کی عصر تک ہے، وہ بھی ایک قول موجود ہے، لیکن علماء کرام کا فتویٰ اسی پر ہے کہ 3 دن قربانی ہے، 4 دن نہیں۔ تیسرے دن قربانی عصر کی نماز کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ دن میں گرمی کی جو شدت ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میں اپنی قربانی رات کے ٹائم کر لوں گا تو کیا وہ؟ دیکھیں، پہلے علماء کرام اس پر فتویٰ دیتے تھے کہ آپ نے رات کو قربانی نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت کوئی روشنی کا، لائٹ کا مناسب بندوبست نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں لائٹ ہے، تو آپ رات کو اگر مناسب روشنی ہو تو آپ اس کے اندر بھی قربان کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، ایک اور سوال جو اکثر پوچھے جانے والا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت یا کھال یہ بطور اجرت کسائی کو دی جا سکتی ہے؟ نہ، بالکل نہیں دی جا سکتی۔ قربانی کا گوشت، اس کے تمام اعضاء، ایک ایک جز، وہ صدقہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیا جانا ہے۔ وہ آپ بطور اجرت نہ کسی مزدور کو دے سکتے ہیں، نہ وہ اس کسائی کو دے سکتے ہیں، نہ آپ اس کو بیچ کر اس کا مال، اپنے جو پیسے ہیں وہ اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں۔ بالکل یہ عمل جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو کھال کے حوالہ سے ہے، کھال پھر کس کو دینی چاہیے؟ اس کا مستحق کون ہے؟ ہاں، دیکھیں، جو کھال ہے چونکہ وہ ایک صدقہ ہے، اور جو صدقہ ہے اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو قربانی کی کھال دینا بھی جائز ہے۔ آج کل ہمارے ہاں خیراتی ادارے، مدارس، یونیورسٹیز یہ بھی یہ کام کرتی ہیں، تو ان کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کے حوالہ سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ بڑا کنفیوزنگ کا شکار ہیں کہ جی ہماری مسجد زیر تعمیر ہے، لہٰذا ہم یہ اپنی قربانی یہ جانور کی کھال ہے یہ ہم اپنی مسجد کو دیں گے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، اس کے حوالہ سے یہ دیکھیں، مسجد کو دینے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کھال ہی مسجد کو دے دیں، اور پھر مسجد اس کھال کا کوئی مشکیزہ بنا لے، مسجد اس کھال کا کوئی پردہ بنا لے جو اپنے استعمال میں لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کریں کہ آپ اس کی کھال کو بیچ کر اس کے پیسے مسجد پر لگا دیں تو یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی کو مالک بنانا ہوتا ہے۔ تو جب آپ مسجد کو دے رہے ہیں تو کوئی مالک نہیں بن رہا،